بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ہمارا موضوع ہے آج کا، اس کے لیے وہ بڑی ترجمانی کرے گا. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، محبت کی زباں ہو جا اخوت کی زباں ہو جا محبت کا بیاں ہو جا. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیاں ہو جا. ہم لوگ بظاہر ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں، یا چلو اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں نہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے دلوں میں بڑی اونچی اونچی دیواریں ہیں تو ساتھ میں، لیکن دلوں میں بڑی اونچی اونچی کھائیاں ہیں اور دیواریں ہیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ امن و شانتی کے ساتھ رہو، پیار و محبت کے ساتھ رہو. اسلام نے تفصیلات کے ساتھ حقوق بیان کیے، مکمل تفصیلات، مکمل حقوق. کوئی ایسا شعبہ یا گوشہ زندگی کا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں ابھی کیا کروں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میری کوئی رہنمائی کرے، رہنمائی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. یا اللہ کے سامنے وہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے کسی نے بتایا نہیں، میں نے بہت پوچھا لیکن مجھے کسی نے رہنمائی ہی نہیں کی. ایسا کوئی شعبہ یا زندگی کا گوشہ نہیں ہے، مکمل تفصیلات. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کم علمی کی وجہ سے آپس میں عداوتیں ہیں، جھگڑے ہیں. جب کورٹ کچہری پولیس تھانے لوگوں سے بھرے پڑے ملیں تو یاد رکھیے کہ دلوں میں عداوتیں بھر چکی ہیں. جب دلوں میں عداوتیں اور دشمنیاں بھرتی ہیں تو پھر کورٹ کچہری بھی لوگوں سے بھرے پڑے نظر آتے ہیں. آج تھوڑی بہت معلومات کے مطابق 60 یا 70% مسلمانوں کے معاملات کورٹ کچہری سے حل ہو رہے ہیں. طلاق کے معاملات آئے دن کورٹ کچہری جا رہے ہیں، 60 سے 70%. میں نے ایک وکیل صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے بتلایا کہ غیر مسلموں کے 30 یا 40% واقعات آتے ہیں، معاملات آتے ہیں طلاق کے، اور ہمارے مسلمانوں کے 60 سے 70%. اور سکھ عیسائی ان کا کوئی معاملہ ابھی تک نظر نہیں آیا، ابھی تک ان کا معاملہ نظر نہیں آیا، ان کو کچھ سال ہوئے پریکٹس کرتے ہوئے. تو یہ حالات ہیں. جبکہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور فضیلت بیان فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور برے عذاب سے، برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن پیشی ہونی ہے. مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے. ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت شاندار، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، پورے قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے، ڈیٹیلز ہیں، وہ پورا قرآن. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ مالک یوم الدین، حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں جم جائے تو کوئی گھوٹالہ، کوئی آپسی اختلاف اور انتشار، جھگڑے، یہ سب ختم ہو جائیں، کوئی باقی نہ رہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں اور یہ ہمارا حال ہے کہ دلوں میں بہت زیادہ بغض، عداوت، نفرت، تعصب، عصبیت، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں ہیں. جبکہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، جبکہ دل اللہ کی دیدار کی جگہ ہے. اللہ دیکھتا ہے دلوں کو.
دیکھنے کی جگہ ہے. بادشاہ یعنی شہنشاہ اللہ تعالیٰ اس کے جو نگاہ کرنے کی جگہ ہے, دیکھنے کی جگہ ہے, وہ ہمارا دل ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتا ہے, تمہارا مال نہیں دیتا ہے. حدیث شریف میں کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ نہ تمہارا مال دیکھتا ہے نہ تمہاری شکل صورت دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم, لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بعض روایتوں میں وہ اعمالکم, تمہارے اعمال دیکھتا ہے کہ یہ کس لیے کر رہے ہو, تم میری رضا کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے کر رہے ہو, اور تمہارے دلوں میں کیا ہے, اخلاص للہیت ہے یا ریاکاری ہے یا محبت ہے خلق خدا کے ساتھ یا نفرت ہے. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں. اس میں اگر دنیا بھر کی ٹینشن اور دنیا بھر کی نفرتیں, عداوتیں, بغض, حسد, تکبر, غیبت, کینہ, کپٹ اگر دل میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا عجیب لگے گا, کتنا برا لگے گا. آفس والوں کو معلوم ہوتا ہے, ملازمین کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب آنے والے ہیں, سیٹھ آنے والے ہیں, مینیجر آنے والا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھو, ایسا کرو ویسا کرو. کتنا مینٹین رکھتے ہیں کہ مینیجر ناراض نہ ہو جائے. سمجھ میں آئی بات, ہمارا بوس ہم سے ناخوش نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے, ہم نے اس میں کتنا سب پال رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری رشتہ داریاں محفوظ نہیں ہیں, سلامت نہیں ہیں, آپس میں محبت نہیں ہے. وہ تو دسترخوان پہ تو دشمن بھی دوست نظر آتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دوست آباشت کے گیر دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو پریشان حالی میں اپنے دوست کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے, یعنی اس کی مدد کرتا ہے. ورنہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر تو دشمن بھی دوست نظر آتا ہے کہ واہ بھائی واہ, تم نے بہت اچھا انتظام کیا ہے, بہت اچھی بریانی بنوائی ہے, بہت اچھا تولا بنوایا ہے. وہ تعریف کرتے نہیں تھکتا ہے. کون؟ جو دل میں دشمنی رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, یہ کیا رشتہ داری جو دسترخوان تک رہے؟ اور کیا اس رشتہ داری کی شریعت میں کوئی قدر و قیمت ہے؟ رشتہ داری وہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی یہ پسند کرے کہ اس کا حساب آسان ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے, اس کو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. نمبر 1, سل من قطعک, جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو. وآت من حرمک, جو تم کو نہ دے تم اس کو دو. جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. واعف عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. اگر یہ تم کام 3 کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حساب بھی آسان کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ حساب کتاب نہ ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ میاں اپنے فضل و کرم سے داخل کر دے. حساب ہم دے نہیں سکتے ایک گلاس پانی کا ہم حساب نہیں دے سکیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. تو پھر جو اعمال کرنے کے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور گھروں کا جو ماحول, رشتہ داریوں کا جو ماحول نفرتوں اور بغض عداوت والا جو بنا ہوا ہے, پوری سوسائٹی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باطل ایک پلیٹ فارم پر ہے اور مسلمان جو کہ ایک خدا کو ماننے والا, ایک رسول کو ماننے والا, قرآن پاک ان کا ایک ہے, کعبہ شریف ایک ہے, قبلہ ایک ہے, بہت ساری چیزوں میں ایک ہیں یہ, لیکن یہ ایک نہیں ہے. یہ بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں, کچھ بولتے نہیں, خاموش رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہونے دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور باطل کو ہم دیکھتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے ہیں, تو وہ لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار. آخری درجہ یہی ہے کہ آدمی جان دے دے, وہ جان دینے کے لیے تیار, لیکن ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں, اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں, کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. صلہ رحمی جو ہم سنتے رہتے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رشتہ داری نبھانا, احسان کرنا ان کے ساتھ, ان کے پاس جانا, اپنا وقت دینا. اور رشتہ داریاں 2 طرح کی ہیں, ایک سسرالی رشتہ داری ہوتی ہے اور ایک نسبی رشتہ داری ہوتی ہے. اللہ نے دونوں ہمارے لیے بنایا. الذی خلق من الماء بشرا وجعل له نسبا وصهرا, اللہ وہ ہے جس نے تمہارا نسب بنایا, اور کس سے؟ پانی سے, یعنی منی کے ذریعے سے اللہ نے تم کو پیدا کیا, اور پھر اس نے تمہاری رشتہ داری بھی بنائی اور سسرالی رشتہ داری بھی بنائی.
نسبی رشتہ داری بھی ہے، نسب بھی تمہارا بنایا، اور پھر تمہاری آگے چل کر شادی ہوتی ہے تو وہ بھی جو گھرانہ اور خاندان ہے وہ بھی تمہارا رشتہ دار ہے. تو ہم تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ نئے لڑکے جب ان کی شادی ہوتی ہے نئی تو اپنے سسرال جانے سے ڈرتے ہیں. ان کے ماں باپ ڈراتے ہیں، ارے جاؤ گے کچھ کر دیں گے، کچھ کھلا دیں گے، پلا دیں گے. یہ اس وجہ سے کہ ہمارا سارا ایمان یہ باباؤں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. یہ کالے جادو پر ہے، خالق اور مالک پر نہیں ہے، جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت ہے، زندگی ہے، حیات ہے، عزت ہے، ذلت ہے، سب کچھ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں. اس کا اتنا ایمان دل میں نہیں جتنا غیروں پر ایمان اور چھوٹی چھوٹی سڑی ہوئی چیزوں پر ایمان. پھر وہ وکیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کوٹ بھرے ہوئے ہیں، کوٹ کچہری، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، شادی کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے بعد کی زندگی کے کیا حقوق ہیں وہ معلوم نہیں ہے. مفتیان اکرام بھی پریشان ہے کہ اتنے سارے واقعات طلاق اور کھلا کے اللہ کی پناہ، بہت سارے. یہ میں نے جو ٹاپک آج آپ کے سامنے ذکر کیا ہے میرا کچھ اور ارادہ تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اور معاشرے کے پیش نظر کہ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے میاں بیوی کے جو رشتے ہیں اور طلاق کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے یہ رکے گی کیسے؟ بھائی شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ سکون کے لیے. اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. لیکن اسی رشتے میں اگر نفرتیں ہیں، بغض ہیں، اور آئے دن طلاق کے واقعات، کورٹ کچہری کے واقعات، لڑکی والے مقدمات دائر کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خرچہ برابر نہیں دیتا ہے، ہمارا خرچہ نہیں اٹھا رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو وہ عورت زندگی بھر اس سے خرچے کا مطالبہ کر سکتی ہے. بھائی دیکھو گورنمنٹ مسلم نہیں ہے، اس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں شریعت پر چلنے میں کامیابی ہے، قرآن حدیث پر چلنے میں کامیابی ہے. وہ قانون بنا رہے ہیں، ہم روکنا چاہ رہے ہیں تو بھی نہیں رک رہے ہیں. تو ان کا جو کام ہے وہ کرتے رہے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مر جانا، مٹ جانا، اللہ اور رسول کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دینا. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا یا ضلالا مبینا. کہ آپ صلی اللہ علیہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے 1% اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ رسول نے اگر کوئی حکم دے دیا اس میں وہ کانا پھوسی کریں یا پھر آنا کانی کریں. 1% اختیار نہیں. اللہ رسول نے جو کہہ دیا فائنل ڈن. اب اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر اس میں آپ کیڑے نکالیں گے اور نہیں مانیں گے تو پھر مومن کہاں سے، پھر مسلم کہاں سے؟ اسلام کا میننگ ہوتا ہے سیرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ جو اللہ رسول کا حکم ہوگا ہم اس پر راضی ہیں. صحابہ کرام کے سامنے حکم آیا کہ شراب حرام، مٹکے کے مٹکے انہوں نے توڑ دیے. مدینے کی گلیوں میں جیسے بارش کا پانی بہتا اس طریقے سے شرابیں بہیں. جس نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا پیالہ پینے کے لیے، خبر آئی کہ ان اللہ قد حرم الخمر، کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، وہ پیالہ پھر نیچے چلا گیا، اوپر نہیں اٹھا. انہوں نے اس کو ایسا نہیں کہ چلو یہ پی لیتے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا، یا یہ آدمی جو کہہ رہا ہے پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، چلو پہلے ہم رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ واقعی شراب حرام ہوئی ہے کہ نہیں. نہیں، ان کے کان میں آواز پڑی، انہوں نے فوراً جو ہے تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ دیا. یہ ہے ایمان. اسی لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. کون سچے؟ صحابہ کرام. قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، ان پر ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائے. ایک دم اٹل، بالکل پہاڑوں کی چٹان کی طرح وہ مضبوطی سے شریعت اور سنت پر عمل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان ہونے والے صحابہ کرام. تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو مقدمات دائر کیے جاتے ہیں کہ ہمیں طلاق کے بعد، دیکھیے شریعت کا قانون کیا ہے کہ طلاق ہو گئی، اب عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. اب عدت جو ہے اگر ایسی عورت ہے جس کو پیریڈ آتا ہے تو 3 پیریڈ، یا عورت اگر 19 سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے اور ڈیلیوری وغیرہ کا سب خرچہ شوہر کے ذمے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خرچہ ہے، یہ شریعت کہتی ہے. یہ نہیں کہ پوری زندگی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے 10,000 روپے ہر مہینے کھاوٹی لے رہی، یہ حرام ہے.
یہ ناجائز ہے. آپ حرام کھا کے کب تک جیئیں گی؟ 60-70 سال 80 سال مریں گی نہیں، حساب نہیں دینا ہے پھر. حرام حرام ہے. ہاں جو اولاد ہے ان کی پرورش کی ذمہ داری شوہر کی ہے، چاہے وہ بیوی کے پاس رہے یا پھر وہ جب ان کی عمر ہو جائے 7 سال 8 سال لڑکا جو ہے 7 سال تک اپنی ماں کے پاس رہے گا یا نانی کے پاس رہے گا، اور اگر 7 سال کا ہو جائے تو پھر وہ اپنے والد کے پاس رہے گا. کیونکہ اب تربیت کے جو مراحل ہیں اس کی پال پوش وہ جتنا اچھے سے ماں کر سکتی ہے باپ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ 7 سال تک جو ہے لڑکا اپنی ماں کے پاس رہے گا، اور لڑکی ہے تو 8 سال تک اپنی ماں کے پاس رہے گی. اور اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تو نانی کے پاس رہے گی، نانی نہیں ہے تو پھر دادی کے پاس رہے گی. یہ بچے. اور خرچہ کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے ہے. اور عورت اپنا طلاق ہو گیا عدت گزار لے، دوسری جگہ شادی کر لے. کیوں بیٹھی ہے بھائی؟ کیوں بیٹھی ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. قرآن کہتا ہے جو بے نکاحے ہیں وہ نکاح کریں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نکاح کراؤ. لوگوں سے کہتا ہے قرآن کہ ان کو خالی مت رہنے دو، ورنہ یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں. بے نکاحے مت رہو. کسی بھی عمر میں اگر آپ کی بیوی جاتی ہے تو پھر آپ نکاح کرو، اس کو معیوب مت سمجھو اور شرم و حیا کی چیز مت بناؤ. آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متقی پرہیزگار ہم لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 10 دن باقی ہوں اور میری بیوی نہ ہو تو میں شادی کر لوں گا. کیوں؟ فتنے کے ڈر سے. فتنے کے ڈر سے. فتنہ کتنا خطرناک ہے. نگاہوں کو پناہ نہیں مل رہی ہے. آپ اس چوک پہ اس چوک پہ، اس پان ٹھیلے پہ اس پان ٹھیلے پہ، اس کے گھر میں اس کے گھر میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، اپنا خوش رہو، اپنی بیوی کے پاس رہو. آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہے. شریعت کہہ رہی ہے، اللہ رسول کی تعلیمات یہ بتلا رہی ہیں، شادی کرو. اس سے بہترین کوئی آپ کا رفیق سفر نہیں. وہ آپ کا بہترین پارٹنر ہے، وہ آپ کی بہترین دوست ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم ہے. تو بہرحال معاشرے میں آگ لگ گئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے نفرت کی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے لا ينزل اللہ الرحمہ علی قاطع رحم، لا ينزل اللہ الرحمہ علی قوم فیہ قاطع رحم، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وہاں نازل نہیں ہوتی جہاں رشتہ داری توڑنے والا ہو. اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتہ داری ختم، آنا جانا بند. اس نے آپ سے شادی کے بارے میں مشورہ نہیں کیا، اس نے آپ کو کارڈ نہیں دیا، اس نے آپ کو جو ہے ٹہلوے میں نہیں بلایا، اس نے آپ کو پیلا ڈریس نہیں بھیجا ہلدی کے کھانے میں جو کہ ناجائز اور حرام ہے. یہ سب خرافات اور غیروں کی رسمیں ہیں. کھانا حرام نہیں ہے، وہ رسم ناجائز اور حرام ہے. کھانا میں کیا پرابلم ہے؟ کھانے میں کیا پرابلم ہے؟ کھانا اگر حلال مال سے بنا ہو تو حلال ہے، لیکن جو رسم کی جا رہی ہے جیسے بڈے ایک رسم ہے غیروں کی، وہ ناجائز ہے. کیک تو حلال ہے، لیکن کیا ہم کیک کھائیں کسی کے ہاں سے بڈے والا ہے؟ نہ کھائیں. اس کو منع کر دیں کہ یہ رسم ہمارے دین میں نہیں ہے، ہم یہ آپ کا کیک بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یہ ہماری عادت ہے کہ بھائی دعوت مل گئی، کیک آ گیا تو اب کھا لیں گے. دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور ناجائز کام پر سپورٹ کرنا وہ کیا ہے؟ وہ معلوم نہیں ہے. وہ معلوم کر لو، ہم بتا دے رہے ہیں وہ ناجائز ہے. وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. اس لیے اب کیک یا ایسے جو پروگرام جو حرام ہو، ناجائز ہوں، جس میں کھلم کھلا شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، ایسے پروگرام یا ایسے مشاعرے جس میں کھلم کھلا خواتین بے پردہ ہو کر اشعار پیش کر رہی ہوں، بڑا چلن ہے ہمارے معاشرے میں. یہاں سے وہاں سے شاعراؤں کو بلاتے ہیں. ناجائز ہے اس میں شرکت کرنا، اور نوٹوں کی بارش، اس کا حساب دینا پڑے گا. مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے؟ 5 سوالوں میں 2 سوال یہ بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اندھا بننا نہیں ہے، بولنا ہے اور سمجھانا ہے تاکہ امت سمجھے اور غلط کام سے باز آ جائے. مشاعروں کے اندر یوں گڈیاں اڑائی جاتی ہیں. یہ مال کہاں سے کمائے آپ؟ اللہ میاں پوچھے گا کہاں کمائے، کہاں سے کمائے؟ 2 نمبر کا. اچھا کہاں خرچہ کیے؟ 2 نمبری پر. تو پھر اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، دلوں سے نفرتوں کو ختم کیجیے. لا تکن اماعتن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اماع مت بنو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو تم بھی بھلائی کرو، اور کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم بھی برائی کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی تمہارے ساتھ، وہ میں نے 3 عمل ابھی بتلائے
حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسان ہو اور آرام سے جنت میں داخل ہو جائے، اس کو 3 کام کرنا چاہیے. جو کٹ رہا ہے اس سے جڑیے، جو آپ سے بھاگ رہا ہے آپ اس سے جڑیے، آپ سلام کر لیجئے، آپ ہدیہ تحفہ دے دیجئے. وہ آپ کو نہیں پوچھے آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں پوچھ لیجئے. یہ میں نے مثال ایک دم صحیح دی ہے، یہ نہیں کہا میں نے کہ ہلدی کے کھانے میں بلا لینا ان کو. جو ناجائز وہ ناجائز ہے، ولیمہ سنت ہے، اس میں بلا لیجئے. آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا ختم قرآن ہوا اس میں دعوت دے دیجئے، وہ دعوتیں ثابت ہیں، جائز ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا عید بقرعید کا موقع ہے ملنے چلے جائیے. یا بیمار ہوا مسلمان، حدیث شریف میں کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. رشتہ داری تو بات کی، یعنی رشتہ داری تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کا تو حق ادا کرنا ہے، لیکن عام مسلمان دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، بعض روایتوں میں 5 حقوق ہیں. بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، سلام کرے تو جواب دو، دعوت دے تو دعوت قبول کرو. لیکن دعوت کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ گئی. جنازے میں شرکت کرو، سمجھ میں آئی بات. اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہنا آپ پر واجب ہے. اگر وہ الحمدللہ کہے تو، اور اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو آپ پر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے. اور اگر آپ سے وہ کوئی مشورہ طلب کرے، کوئی نصیحت کی بات چاہے تو آپ اس کی خیر خواہی کریں، اس کو بہترین مشورہ دیں. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. بھائی محبت ہمیں عام کرنا ہے نا. ابھی گجرات کے اندر بہت زیادہ سیلاب آ گیا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ گودرا کے علماء، احمد آباد کے علماء، ان لوگوں نے بلا تفریق مذہب، مسلک، ملت کچھ بھی نہیں دیکھے انسانوں کی خدمت کی، ان کو کٹس پہنچائے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں. یہ مذہب اسلام، یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ ہم مسلک مذہب دیکھ کر کام نہ کریں. بھائی انسان ہے، بس اس کی خدمت کرنا ہے. آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی بوڑھا آدمی سامان اٹھائے جا رہا ہے، ایک دم بوڑھا، اور اس کو کہے چچا بیٹھ جاؤ ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں آپ کی جگہ پر. تو اب یہ مت دیکھو کہ کون ہے، ٹیکا والا ہے کہ اپنے والا ہے. بھائی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن سلوک سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کرنے سے وہ مذہب اسلام سے متاثر ہو جائے. یہ کم از کم آپ سے تو نفرت نہ کرے اگر آپ کے محلے کا ہو تو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ وتحمل الکلہ، آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں لوگوں کے. جب پہلی وحی حضور پر نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرا گئے، اتنی بڑی ذمہ داری میں ادا کر سکوں گا کہ نہیں، تو بہت گھبرا گئے. تو حضرت خدیجہ نے، اور پھر حضور نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا اور ہلاک نہیں فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انکا لتصل الرحم، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، رشتہ داری ہی کی بات چل رہی ہے. وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ بات سچ کرتے ہیں، جھوٹ فراڈ نہیں کرتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتنیب علی نوائب الحق، جو بیچارے حقدار ہیں، پریشان ہیں، ان کے حقوق دلواتے ہیں، ان کا حق دلواتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے گھر میں آرام سے ہیں لوگ پریشان ہیں، ایسا نہیں. جو حقدار ہے، مظلوم ہے، اس کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا اور آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. علماء یہ فرماتے ہیں جس تنظیم میں، جس تحریک میں، جس جماعت میں، جس قوم میں یہ خوبیاں ہوں گی اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر انہی چیزوں کی کمی ہے. جھوٹ فراڈ، رشتہ داری میں جو ہے دراڑ، یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام مت بنو، یعنی تمہارے ساتھ اچھا کیا تم اچھا کر رہے نہیں. آپ کو رشتہ دار ہے، چاہے امی ابا کی طرف سے چاہے سسرال کی طرف سے، آپ ان کی عیادت کیجئے، ان کو ٹائم دیجئے، ان کے پاس بیٹھئے اور مدد کیجئے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو. اور نفرتوں کا خاتمہ کیجئے، کیونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت سے بخش دے اور ہمارا حساب کتاب نہ ہو. اور ایک میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی لخت جگر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، واقعہ افک جسے کہتے ہیں. اور غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر منافقین کی طرف سے یہ الزام لگا کہ انہوں نے زنا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک.
اس میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی بہکاوے میں منافقین کے آگے وہ بھی پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے. اس میں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں زاد بہن کے بیٹے ہوتے ہیں لیکن تنگ دست تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق ہر مہینے اور اکثر ان کا جو ہے خیال رکھتے, ان کی مدد کرتے, پیسہ دیتے, سب کچھ. اب حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹی کے الزام میں یہ بھی شامل ہیں, مصطح بھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد اب نہیں کروں گا. میری بیٹی پر انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت نازل ہوئی. اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ جو تم میں مال والے ہیں, کشادگی والے ہیں, وہ قسم نہ کھا لیں کہ وہ نہیں دیں گے اپنے رشتہ داروں کو اور مسافرین کو, غریبوں کو, اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان لوگوں کو نہیں دیں گے. یہ قسم نہ کھائیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے. فوراً انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد جاری کر دی اور فرمایا کہ کبھی بند نہیں کریں گے, کبھی مدد کو بند نہیں کریں گے. یہ فوراً انہوں نے عمل کیا. آپ اس کی تفسیر پڑھیے جا کے 18ویں پارے میں. تو میرے بھائیوں, ہم لوگ کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے تو تم اچھے ہو, اور اگر ذرا سی حق بات کہہ دی یا کوئی ایسی بات تھوڑا تکلیف دے والی ہو گئی, ہم رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. یہ بھی اسی آیت میں کہ چاہیے کہ معاف کر دو, درگزر کر دو. تو میرے بھائیوں, ہم اپنے رشتہ داروں سے درگزر کا معاملہ کریں اور اپنی طرف سے رشتہ داری نبھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب بہت آسان ہو اور ہم عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. ہم سب کی یہ تمنا ہے, آرزو ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ دار, اور سب سے بڑا رشتہ دار آپ کی بیوی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والی. ماں باپ کے حقوق تو حقوق ہیں, وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, آپ کے نام پر وہ آئی ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا. یہی زندگی کا خلاصہ ہے, یہی زندگی کا سرمایہ ہے کہ کبھی صبر کبھی شکر. تو تاکہ ہمارے معاشرے سے طلاق کے واقعات ختم ہوں. اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بہت شہ نہ دے اپنی بیٹی کو. ایک معاملے میں نے صلح صفائی کروائی, پتہ چلا کہ وہ ماں باپ خوش نہیں ہے کہ لڑکی چلی جائے اپنے شوہر کے ساتھ. کیسے ظالم ماں باپ ہیں. بٹھا کے کیا کرو گے, بٹھا کے کیا کرو گے؟ اور پھر وہ جاب واب کرنے جائے گی. شریعت نہیں پسند کرتی کہ عورتیں جاب کریں. ہاں, جو خاص ڈپارٹمنٹ ہے جیسے ڈاکٹری ہے, ٹیچنگ ہے, اس میں اگر خاتون مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ اگر پڑھا رہی ہے تو اچھی بات ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی. لیکن یہ کہ بس وہ جاب کرنے جا رہے ہیں, یہاں وہاں شاپ پر جا رہے ہیں, شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی. مردوں کا کام ہے کمانا کھلانا, عورت کا کام ہے امور خانہ داری اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت, ایمانی تربیت. اور بچوں کی تربیت بہترین ہوگی تو آگے چل کے یہ نیک ماں باپ ہوں گے, اچھے ماں باپ ہوں گے, اور ان میں جھگڑا نہیں ہوگا. یہ جس کے شوہر بنیں گے, جس کی بیوی بنیں گے, ظلم نہیں کریں گے. اور تربیت نہیں ہے تو ماں باپ کو بھی کوئی احساس نہیں اور بچوں کا بھی کوئی احساس نہیں. محلے کے محلے ہمارے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ راتوں میں دیر تک موبائل کا استعمال بچے کر رہے ہیں. ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ ماں باپ ہے ہی نہیں. لیس الیتیم من مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے. حقیقی یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو, جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشايخي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ, ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ, برے دن سے, بری رات سے, بری بات سے, برے خاتمے سے
برے ساتھیوں سے، بری جگہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، للہیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ رشتہ داری جوڑنے کا آپ نے حکم دیا ہے، آپ کے نبی نے حکم دیا ہے، پیارے اللہ ہمیں رشتہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانا نصیب فرما دیجئے، ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ حساب و کتاب سے، پکڑ دھکڑ سے اور آزمائش سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کو بھی مرنا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ آپ کو خوش کرنے والے کاموں کو توفیق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمارے ذمے میں جو آپ کے حقوق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، آپ کے بندوں کے حقوق ہیں، مخلوق کے حقوق ہیں، سب حقوق کو حسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سیکھ کر پھر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جہالت سے، ضلالت سے، گمراہی سے، فتنے میں پڑ جانے سے، فتنہ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی آزمائش سے، بیماریوں سے پیارے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمیں شریعت اور سنت پر مر مٹنے والا بنا دیجئے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، رسوم و رواج، خرافات، بدعات اور سواریوں اور پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات ہمارے معاشرے میں پیارے اللہ تمام کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے، خصوصاً مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما دیجئے، غزہ پر رحم فرما دیجئے، ان کی شہادت کو قبول فرما کر امت کے حالات کو درست فرما دیجئے، آزمائش سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے، لا قانونیت، ظلم و ستم اور خلاف شریعت کے قانونوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا